ایک دن اچانک جلدی لائٹ آ گئی، تو میری والدہ نے کہا کہ آج تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ کوئی کلمہ کفر نہیں ہے، یہ تو والدہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ آج تو اللہ مہربان ہو گیا۔ نہ ان کا یہ کہنا مقصود ہوگا کہ معاذ اللہ کہ الیکٹرک کو خدا سمجھ کے کہ آج تو اللہ مہربان ہو گیا، یعنی کہ الیکٹرک مہربان ہو گئی۔ یہ تو کسی مسلمان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں یہ مشورہ میں ضرور دوں گا کہ ہماری خواتین جو ہیں یہ پہلے بول لیتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، بہت جلد بازی میں کوئی بھی جملہ زبان سے نکال دیں گی، اور بعض اوقات تو احساس بھی نہیں ہوتا، پھر دوسرا احساس دلاتا ہے تو پھر اے اللہ میری توبہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہیں، اور بعض تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں معاذ اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کہ فوری طور پر انسان اپنے آپ کو روکے نہیں بلکہ آزادانہ زبان کو استعمال کرنے کا عادی ہوتا چلا جائے، یہ کلمات کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو اچانک والدہ کی زبان سے نکلا، پہلے ذہن میں خیال آیا، تبھی تو وہ الفاظ کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہوتا ہے اس قسم کے موقعوں پر، نفس ہے، شیطان ہے، اس ایک دم شیطان کوئی بات فیڈ کرے گا آپ کے ذہن میں، اور آپ فوراً زبان سے نکال دیں گے اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جب اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، قرآن، فرشتوں کے بارے میں کلام کریں تو بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اس میں بہرحال کلمہ کوئی کفر ثابت نہیں ہو رہا، یا کسی قسم کا کفر ثابت نہیں ہو رہا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، اس کے ضمن میں یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ ایک کسی نے بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی گائے میں ایک حصہ ملائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب 7 حصے پورے کرو، یعنی ایک حصہ آپ نے ایک سال ملایا تو اگلے سال پھر ایک اور حصہ ملاؤ، پھر تیسرے سال حصہ، اس طرح 7 حصے پورے کریں، پھر آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ 7 حصے جب تک پورے نہ ہوں نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک حصہ ایک دفعہ ملایا، کیا اگلے سال میں اپنی پوری قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جیسے بکرا لے آئے تو بالکل لا سکتے ہیں۔ جس نے بھی یہ کہا بالکل جہالت بھرا قول ہے، اور اس طرح کے لوگ جو فتوے جاری کر دیتے ہیں، میں بارہا سمجھاتا ہوں ہمارے اگر مسلمان بھائی بہن ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا آپ نہ کیجئے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی حکم بیان کرنا جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اغلاط سے محفوظ فرمائے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے نا بیان میں تو ہماری خطا کو معاف کیا جائے گا، لیکن ایک جاہل آدمی اگر خطا کرے گا تو اس کی سخت گرفت ہوگی، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اہل سے غلطی ہو جاتی ہے، شرعی لحاظ سے معاف ہوتا ہے، لیکن جبکہ جان بوجھ کر نہ ہو۔ اس میں مزید کلام کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مسئلہ میرے 4 سوال ہیں۔ اوہو، فرمائیے۔ پہلا یہ ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا نیز اس سے وصول کرنا، کیا حکم ہے اس کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس میں قربانی کے 10 حصے ہیں اور فقہ میں 7 حصے ہیں، تو اس حدیث کا جواب؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اچھا، یہ جو ہم کو بات کر رہے تھے کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس نے ایسا کہا اگر وہ سن رہا ہو تو وہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم گائے میں ایک حصہ ملاتے ہیں، یہ ہر حصہ اس کا ایک مستقل قربانی ہوتی ہے، پوری قربانی۔ اس نے شاید یہ سوچا بیچارے نے کہ ایک پوری گائے ایک قربانی ہے، جب آپ نے ایک حصہ کر لیا تو اگلے سال پھر دوسرا کرو، تیسرا، تاکہ پوری 7 سال میں ایک قربانی بنے گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ پوری گائے ایک قربانی ہوتی، اس کا حصہ حقیقتاً قربانی نہ بنتا، تو پھر آپ نے جو ایک سال میں کی، دوسرے سال، تیسرے سال، ہر سال آپ نے تو قربانی نہیں کی، آپ نے تو ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیا اس کا۔ تو یہ ایک غلط سی جہالت والی بات ہے۔ ایک گائے کا ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے سمجھ لیجئے، پورا یعنی مستقل حصہ ہے، پوری قربانی ہے، تو اس میں کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اگلے سال اگر آپ بکرا وغیرہ کرنا چاہیں یا اس سال تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ قرآن بہت پڑھتی تھیں، ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک فرشتہ کعبۃ اللہ پر آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے والدہ کو ویڈیو دکھائی تو والدہ کی زبان سے نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ تو میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، امی خاموش ہو گئیں۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کفر کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں، تو اب میں نے ان کو ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے یا روح یا جنات، یہ فرشتے تو اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے جبریل امین
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں کئی دفعہ نظر آئے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ، ایک حدیث جبریل ہے بڑی معروف، اس میں صحابہ کرام نے خود ملاحظہ بھی کیا۔ ایسی اگر صورتحال ہوتی اور آج کے دور میں ہوتی، فرض کر لیں تو اور کوئی پکچر کھینچ لیتا پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں جس میں وہ ہیں وہ تو پھر مطلب کیمرے میں آ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ کوئی جسم نہیں رکھتے، وہ کوئی مادہ نہیں ہے ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لائٹ ٹائپ ہو یا سفید رنگ کا ایک ہیولا سا اڑتا ہوا نظر آئے، جیسے وہ بنا دیتے ہیں کعبۃ اللہ پہ ہیولا سا۔ اب ہمارے اتنے بے وقوف مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اپنا دین تو سیکھا نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، دیکھو فرشتہ اڑ رہا ہے، فرشتہ اڑ رہا ہے۔ ارے بھائی، فرشتہ نہیں آ سکتا، کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی پکچر ہی نہیں کھنچ سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی والدہ پہ آپ غصے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، سب سے پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں کہ آپ نے جا کر دکھایا تھا والدہ کو، جی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کعبۃ اللہ پر آ کر۔ یہ بالکل فیک قسم کی ہوتی ہیں چیزیں، یہ از خود بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بیچارے، وہ اس کو زیادہ ادھر ادھر شیئر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا جواب دیتا ہوں، ایک کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ سر، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو اگر سوگند دے دیں تو طلاق واقع ہو سکتا ہے؟ کیا دے دیں؟ سوگند، مطلب قسم دے دیں؟ کس چیز کی قسم؟ قسم دے دیں، کیسے جو قسم؟ کوئی بات سے اڑتے رہے اگر، تو سوگند بیوی شوہر کو سوگند دے، شوہر بیوی کو مطلب طلاق وہ واقع جملہ ہو۔ بتایا نا، کس طرح انہوں نے قسم دی ہے، کیا جملہ بتائیے۔ مطلب بیوی شوہر کو قسم دیں کوئی بات پہ اگر، وہ تو چلیں طلاق واقع ہو سکتا ہے سوگند پہ؟ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی میں بتاتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اوکے بیٹا، بڑی مہربانی بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، آواز اونچی کر لی بیٹا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتہ تھا نا کہ فرشتہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، نہ شرعی کوئی مسئلہ پتہ، نہ عقیدہ معلوم۔ آپ نے جا کے ایک والدہ جو بیچاری کم علم تھی، جن کو بالکل کسی چیز کا علم نہیں تھا، جیسے کہ ان کے جملے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے، یا مطلب یہ کہ اپنے خود آپ کا نظریہ غلط تھا اور آپ نے اس کو والدہ کو دکھا کے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے کلمہ کفر کہلوانے کا سبب بن جائے تو وہ خود بھی اس وبال میں گرفتار ہوگا، یاد رکھیں۔ اب آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا پہلے تو یہ دیکھیں۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو تجدید ایمان آپ کریں، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ والدہ کا کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ پاک ہو، تو یہ مطلب یہ کہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے، اپنے دین کو نہ سیکھنے کی بنا پر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا دین کبھی نہیں سیکھا۔ ہم عقیدہ تو کبھی کسی عالم سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، فرشتے، جنات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں ضروری معرفت کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بالغ ہونے سے پہلے فرض ہے، یا کم از کم بالغ ہو گئے تو فوری طور پہ سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ پیدا ہوئی تو انسان بدعتی ہو جائے گا یا کفر کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، تو اس پر توجہ کریں۔ میں جواب مزید دیتا ہوں لیکن کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آن لائن ایک سائٹ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ شاپنگ کریں اور پھر وہ پیسے ہم دے دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آپ کمنٹ کریں تو ہم آپ کو پیسے واپس دے دیں گے، تو کیا ایسی سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ شاپنگ کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا میرا یعنی کمنٹ کرنے پر، کمنٹس دینے پر وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں آپ ہماری ریٹنگ بڑھے گی اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اور دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ چیز ہماری بکے گی، ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے۔ اچھا تو ہمارے پیسے واپس آ جاتے ہیں، تو کیا ایسی سائٹ پہ کرنا شاپنگ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مرحوم والدین کے لیے کی طرف سے کوئی کیا ہوا جائز وعدہ کہ جیسے بیٹا تمہیں یہ چیز کرنی ہے یا یہ تعلیم حاصل پوری کرنی ہے، کیا اس کی کوشش کرنا کیسا ہے؟ اور اگر وہ نہ کر سکیں ہم تو قیامت والے دن ہمارے مرحوم والدین ہم سے سوال کریں گے۔ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ تہجد کے وقت دلی دل میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ جیسے ہم نائٹ شفٹ میں ہوتے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم دلی دل میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مطلب چلیں میں جواب سمجھ گیا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ عرض کر رہے تھے کہ والدہ کا یہ جملہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ پہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہو، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے ظاہر کے بالکل خلاف ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اب میں اور آپ ایک جسمانیت رکھتے ہیں، جسم اسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں، مشار الیہ بن سکے، وہ جسم ہوتا ہے۔ جو کسی ایک جگہ میں پایا جائے وہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ جگہ جتنی بھی ہوتی ہے نا جس میں آپ ہیں اس کو جگہ کہتے ہیں، سمجھیں مکان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ عالم کہلاتا ہے، اور عالم حادث ہے، یعنی وہ نیا نوپید ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو اب یہ سوچنا کہ جی عرش الہی بن گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، جیسے بعضوں نے حدیث کے ظاہر سے اندازہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، مکان سے پاک و صاف ہے، جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اب اگر یہ ایک تصویر بنا کے دکھا بھی دی گئی تو پھر اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ ہے، معاذ اللہ۔ تو بہرحال آپ کی والدہ نے بھولے پن میں کہا، آپ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سے کلمہ کفر ثابت، یعنی کافرہ ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اس جملے میں ابھی بھی گنجائش ہے۔ تو آپ بالکل ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ترک نہ کریں، اور اپنا بھی احتساب کریں جو آپ نے کیا۔ اچھا، اب آخری بات ضمناً کہ جنہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی، جو اس طرح کی پکچرز بناتے ہیں، جو کسی بھی کوئی ایسے سافٹ ویئر یوز کر لیتے ہیں کہ آپ بڑی بہترین طریقے سے ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں، یا ایسی ویڈیو بنانے میں آپ ماہر ہیں کہ کوئی بھی چیز آؤٹ سائڈ سے ڈال دی اس کے اندر اور وہ ایسا مکس کر دیا۔ یعنی مجھے ایک پکچر دکھائی کسی نے، ایک صاحب مزار ہیں، یعنی قبر ہے ان کی، وہ فوت ہوئے، مزار بنا ہوا ہے، تو یوں روح سی نا اندر جا رہی ہے، تو انہوں نے اس مریدین نے اوپر لکھا کہ دیکھیں جی صاحب مزار کی کرامت، کہ مرنے کے بعد یہ قبر سے باہر تھے اور ابھی اندر جا رہے ہیں، اور وہی ایسی تیزی کے ساتھ جیسے کوئی سایہ سا اندر روشنی سے جا رہی ہو، وائٹ کلر کا بنایا ہوا۔ تو اب یہ سب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جہالتیں ہیں اور غلط چیز ہے، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جس نے بھی اس قسم کی چیز بنائی وہ اتنے بڑے وبال میں مبتلا ہوگا آخرت میں، کیونکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، لوگ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، عقائد اسلام کے خلاف چلنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کنٹری کا انہوں نے ذکر کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں، تو ہماری کمپنی ہمیں یہ جو کرونا وائرس وغیرہ کے سلسلے میں گلوز وغیرہ لینے کے لیے، ماسک اور سینیٹائزرز خریدنے کے لیے پیسے دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرچیزنگ پہلے آپ خود کریں گے، اس کے بعد پھر رسید لا کر بس جمع کروائیں، آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر چیزیں نہ لیں اور فرضی ایک رسید بنا کر وہاں دے کر ان سے لے لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور آخر میں انہوں نے وضاحت کی کہ جتنی مینجمنٹ ہے وہ سب کافروں کی ہے، تو کیا یہ لوٹ مار جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں بارہا آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ہمارے آقا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کافر کا مال ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے اگر آپ کافر سے بھی مال لیں گے، اس کا مال ہتھیائیں گے، یہ آپ کے لیے حق میں ناجائز ہوگا۔ پھر اگر پتہ چل جائے تو اس پہ اسلام کے لیے مطلب کہ ایک معاذ اللہ اس کے وقار کے گرنے کا سبب بنے گا، پھر آپ کا اپنا وقار گرے گا کہ ایک مسلمان ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات میں نے باہر کے ملکوں میں جا کے جب اس قسم کا بیان کیا تو بہت سے لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ عرصے دراز سے جھوٹ بول بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کافر گورنمنٹ ہے صاحب۔ بھائی وہ کافر اپنے پاس سے تو آپ کو نہیں دے رہا نا، وہ ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ آپ کی مدد کر رہی ہے، اور ٹیکس کے پیسہ وہ مسلمان کا بھی ہے، غیر مسلم کا بھی۔ آپ نے کہاں سے ذہن بنا لیا کہ آپ کے پاس جو ٹیکس آ رہا ہے، جو آپ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے لے رہے ہیں اور کافر سے لے رہے ہیں، وہ کافر کا ہی مال ہوگا؟ اس میں تو مسلمان کا مال بھی شامل ہے۔ اور دوسری